बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु अम्मा बाद। अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ वजल युअज़ीनि इब्नु आदम यसुब्बुद्दहरा व अना अद्दहर बियदिल अम्रु उक़ल्लिबुल लैला वन्नहार। रवाहुल बुखारी। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ वजल, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, युअज़ीनि इब्नु आदम, मुझे इब्ने आदम तकलीफ़ देता है। यसुब्बुद्दहरा, वो ज़माने को गाली देता है, वक्त को गाली देता है। व अना अद्दहर, मैं ही ज़माना हूँ। बियदिल अमरा, मेरे हाथ में सारे मामलात है। उक़ल्लिबुल लैला वन्नहार, मैं रात और दिन को पलटता हूँ। इस हदीस में पहली चीज़ तो ये हदीस क़ुदसी है, जैसा कि हमने पहले भी जाना कि इस हदीस में जुमला है क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ वजल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, इब्ने आदम मुझे ईज़ा देता है, तकलीफ़ देता है। इस हदीस की शरह हम देखेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या दहर अल्लाह के अस्मा में से है या नहीं है। लेकिन उससे पहले हम इस हदीस को किन किन मुहद्दिसीन ने ज़िक्र किया है और इस हदीस को ज़िक्र करने से पहले किस किस तरह से बाब बांधा गया है, ये हम इंशाअल्लाह जानेंगे। इस हदीस को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने बाब तफसीरिल कुरान में ज़िक्र किया है और उसके अंदर बाब है बाब वमा युहलिकुना इल्ला दहर, किताब तफसीरिल कुरान। इस हदीस को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने किताब तफसीरिल कुरान में ज़िक्र किया है, यानी कुरान की तफसीर की जो किताब जहाँ पर उन्होंने तफासीर को ज़िक्र किया है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मिलती है। और उसके बाद बाब है वमा युहलिकुना इल्ला दहर, हदीस नंबर है 4826। इसी तरह से 7491 नंबर पर भी ये हदीस ज़िक्र है। सही मुस्लिम में ये हदीस किताबुल अल्फाज मिनल अदबी वगैरह में बाबुन नही अन सब्बि दहर, यानी ज़माने को गाली देने के ममानियत का बयान इसमें ज़िक्र है। बाब देखिए, बाब से हमें पता चलता है कि इस हदीस से कौन कौन से मसले हमें मालूम होते हैं। लिहाजा मुहद्दिसीन ने इसके लिए अलग अलग, हर मुहद्दिस ने अलग अलग बाब बांधा है जैसा उन्होंने समझा। पहला इस बात की तसरीह, एक बाब है इस बात की तसरीह कि ज़माने की निस्बत अल्लाह की तरफ की जाएगी बहैसियत मखलूक के, कि ज़माना अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़ुद ज़माना नहीं है, ज़माना अल्लाह की मखलूक है और ये अल्लाह की सिफ़ात में से नहीं है। इसी तरह से एक बाब है वमा युहलिकुना इल्ला दहर, कि जैसा कि मुशरिकीन कहा करते थे हमें ज़माना ही हलाक करता है। बाब मा युकरहु मिन अल्फाज़िल आदा व हिफ्ज़िल मंतिक़, इसी तरह से इसे ज़िक्र किया है कि वो अल्फाज जो अमूमी तौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा लोगों को चाहिए कि अपनी ज़ुबान की, अपने कलमात की हिफाजत करे, सोच समझ कर अपनी ज़ुबान से कलमात को अदा करे, इस बात का बयान। ये चंद अबवाब हमने देखे कि जिसके तहत मुहद्दिसीन ने इस हदीस को ज़िक्र किया है। इस हदीस में है अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, इब्ने आदम मुझे गाली देता है क्योंकि वो ज़माने को गाली देता है। जाहिर सी बात है, ज़माना अल्लाह रब्बुल आलमीन बनाने वाला है। रात का आना, दिन का जाना, ये सब के सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब चाहता है रात होती है, जब चाहता है दिन होता है, और इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन जैसे चाहता है ज़माने के अंदर तब्दीलियाँ पैदा करता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। लिहाजा कुछ अगर तकलीफ़ होती है इंसान को, कोई परेशानी हो, तो उसे कोई ऐसी चीज़ जो बज़ाते ख़ुद कुछ नहीं कर सकती, उसे गाली देने का कोई मतलब नहीं बनता है। एक आदमी ज़माने को गाली दे, ज़माने को बुरा भला कहे, जैसा कि दूसरी रवायात में है सही मुस्लिम वगैरह की कि लोग कहते थे या खैबतिद दहर, ए ज़माने की बर्बादी। इसी तरह से बुअसन लिद्दहर, ज़माने की तबाही, तब्बन लिद्दहर, ज़माने के लिए तबाही हो। इस तरह के कलमात मुशरिकीन कहा करते थे। और आज के ज़माने में भी हम देखते हैं कि लोग ज़माने को बुरा भला कहते हैं। ज़माना क्या है? ज़माना अल्लाह रब्बुल आलमीन की मखलूक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़माने को जैसा हुक्म देता है ज़माना वैसा करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जैसा हुक्म देता है वैसा लोगों के साथ मामलात होते हैं।
کوئی بلا وجہ زمانے کو گالی دے، یعنی زمانہ خود کچھ نہیں کر سکتا، لوگ اس کو بنا دے کہ زمانہ ہی خود کرنے والا ہے، تو گویا کہ ایک آدمی نے زمانے کو رب مان لیا ایک اعتبار سے کہ وہ زمانے کو برا بھلا کہے، یہ بھی ایک گناہ کا کام ہے۔ شرک گویا کی حد تک پہنچ جاتا ہے کہ زمانے کو کہہ دے کہ زمانے نے اس کام کو کیا، گویا کہ اس کا ایمان اللہ رب العالمین پر نہیں ہے۔ یا پھر یہ کہ وہ زمانے کو برا بھلا کہے، تو زمانے نے تو کچھ کیا نہیں، جس نے کچھ کیا نہیں تو اس کو برا بھلا کہہ کر کے خود کو گناہ میں مبتلا کرنا ہے۔ کسی اور جو مظلوم نہیں، جو مجرم نہیں ہے، اس کو مجرم ٹھہرا دینا، یہ بھی ایک طرح کی غلط چیز ہے، اس پر الزام لگانا ہے، اس پر ایک طرح کا بہتان لگانا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کر رہا ہے۔ اور اللہ رب العالمین جب بھی کرتا ہے، اللہ رب العالمین اپنی حکمت کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کے لیے وہ کام، وہ چیز خیر ہی ہوتی ہے، گرچہ بندوں کی نسبت وہ شر ہو۔ کئی ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ بندے سمجھتے ہیں میرے لیے اس میں شر ہے لیکن اس میں خیر ہوتا ہے۔ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو کرہ لکم، ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند کرو وہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہو، تم کسی چیز کو ناپسند کرو وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ ایک آدمی سوچتا ہے کہ میرے لیے یہ اچھا نہیں ہے، بعد میں اسی کے اندر کیا ہے، کوئی خرابی ہو جاتی ہے، وہ سوچتا ہے۔ ایک آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرے لیے اچھی چیز ہے، کاش کہ میں اس چیز کو حاصل کر لیتا، نہیں حاصل کر پاتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کے لیے بہتر نہیں تھی۔ تو انسانوں کے ساتھ کئی سارے معاملات، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مان لیجئے ایک مثال ہم دیکھتے ہیں کہ دو بچے ہیں اسکول میں، کلاس روم میں، اور ایک نے ہوم ورک کیا ہے اور دوسرے نے نہیں کیا ہے۔ اب جس نے ہوم ورک نہیں کیا ہے وہ چاہتا ہے ٹیچر نہ آئے تو بہتر ہے، اور جس نے ہوم ورک کیا ہے وہ چاہتا ہے ٹیچر آ جائے تو بہتر ہے۔ تو انسان کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں، انسان کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ چیز ایک ہی ہے لیکن کسی کے لیے خیر ہے، کسی کے لیے شر ہے۔ تو اللہ رب العالمین اپنے اعتبار سے دنیا کے اندر جو کچھ بھی کرتا ہے وہ خیر ہی ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی شر نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، بندوں کی نسبت اس میں شر ہو سکتا ہے، بندے کو لگتا ہے کہ میرے لیے ہو سکتا ہے، میرے لیے برا ہے، لیکن ایک بندے کی نسبت بندہ اپنے اعتبار سے سوچ رہا ہے میرے لیے شر ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہو سکتا ہے اسی میں خیر رکھا ہو، اس کے لیے بھی خیر ہو، دوسروں کے لیے بھی خیر ہو، یا اس وقت اس چیز میں اس کے لیے خیر نہ ہو لیکن دوسرے کے لیے بہت زیادہ خیر اللہ رب العالمین نے رکھا ہو۔ تو اللہ رب العالمین جو زمانے میں تبدیلی کرتا ہے، جو بھی چیزیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین حکیم ہے، اللہ رب العالمین دانا ہے، اللہ رب العالمین جو بہتر سمجھتا ہے وہی کرتا ہے، لہذا انسان کو یہ بالکل نہیں چاہیے کہ وہ زمانے کو گالی دے۔ اسی طرح سے انت دہر کا معنی کیا ہے؟ میں ہی زمانہ ہوں۔ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انت دہر کا معنی ہے انا صاحب الدہر، میں زمانے والا ہوں، یعنی زمانے کو چلانے والا اللہ رب العالمین ہے، اور سارے امور جو زمانے کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، ساری کی ساری تدبیر کرنے والا، اس کے اندر کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے، سارے اندازے لگانے والا، سارے معاملات کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ تو جس نے زمانے کو گالی دیا اس لیے کہ یہ چیز ہو رہی ہے، تو گویا کہ اس نے ایک اعتبار سے اللہ رب العالمین کو گالی دیا، اس نے ایک اعتبار سے اللہ رب العالمین کو گالی دیا، کیونکہ زمانے نے تو خود کیا نہیں، اللہ رب العالمین نے کیا ہے، تو زمانے کو برا کہہ کر کے اس نے گویا کہ اس کے کرنے والے کو، تدبیر کرنے والے کو اس نے برا بھلا کہا۔ یہاں پر ہم دیکھیں کہ کیا زمانہ اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات میں سے ہے؟ یہاں پر ہم دیکھیں کہ کیا زمانہ اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات میں سے ہے؟ تو الدہر یہ لفظ اللہ کے اسماء میں سے نہیں ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں، گرچہ یہاں پر ہمیں حدیث میں ملتا ہے، اور کوئی کہہ سکتا ہے اللہ نے خود کہا انت دہر، میں زمانہ ہوں، تو اللہ رب العالمین زمانہ نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں آگے جملے میں ہی اس چیز پر رد ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ رب العالمین کے حسنى اچھے نام ہیں، بہترین نام ہے۔ اللہ کے نام اور اللہ کی صفات دونوں کی دونوں بہتر ہیں، اور دونوں کے دونوں میں کوئی خیر کا پہلو ضرور بضرور پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کہا جائے کہ رحیم، اللہ رب العالمین رحم کرنے والا ہے، تو اس میں اللہ رب العالمین کی رحمت کا ذکر ہے۔ اسی طرح سے اگر کہا جائے رزاق، روزی دینے والا، اللہ رب العالمین کی ایک صفت کا ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین بہت زیادہ روزی دینے والا ہے، لیکن دہر یعنی زمانہ، تو اس کے اندر کوئی نہ خیر کا پہلو ہے نہ شر کا پہلو ہے، لہٰذا اس لیے بھی اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے لفظ دہر اسماء میں سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین کے جو اسماء ہیں وہ حسنہ ہے، اور اس میں حسن میں، خوبصورتی میں وہ کمال کو پہنچے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے اس حدیث کا سیاق
حدیث کا جملہ ہمیں بتاتا ہے کہ دہر یہ اللہ رب العالمین کے اسماء میں سے نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود کہا اقلب اللیل والنہار، کہ میں دن اور رات کو پلٹتا ہوں۔ اللہ رب العالمین دن اور رات کو پلٹتا ہے، تو کیسے کوئی خود ہو اور خود کو پلٹے؟ تو ظاہر سی بات ہے، اگر دہر اللہ رب العالمین خود ہے تو اللہ خود کو کیسے پلٹ سکتا ہے؟ تو یہ بھی سیاق ہمیں بتلاتا ہے کہ دہر اللہ رب العالمین کے اسماء میں سے نہیں ہے۔ یہاں پر مراد یہ ہے انا الدہر سے کہ انا صاحب الدہر، میں زمانے کو چلانے والا ہوں، زمانہ میرے ہی حکم سے چلتا ہے، لہذا اگر زمانے میں کچھ تبدیلی ہو اور کوئی زمانے کو برا بھلا کہے تو گویا کہ اس نے اس تبدیلی کرنے والے کو برا بھلا کہا، جو کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم زمانے میں جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان پر صبر کرے، اللہ رب العالمین سے زمانے میں ہونے والے معاملات پر خیر طلب کرے اور اس کے شر سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرے، نیک اعمال کی خود بھی کوشش کرے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف رغبت دلائے۔ آمین۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔